اچھا، یہ کرونا کی ویکسین کے بارے میں بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کرونا کی ویکسین لگائیں کہ نہیں لگائیں. ایک ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے، لیکن جتنے بھی ڈاکٹروں سے رابطے ہم نے کیے ہیں سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ لگا لینی چاہیے جس کو موقع ملے. اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. وقتی طور پر ایک آدھ دن کے لیے کسی کو ہلکا سا فیور ہو سکتا ہے، تو خام خواہ میں پڈے بازی نہ کریں. انڈیا میں دیکھو اتنے لوگ کا انا للہ ہو گیا ہے، بہت سارے لوگوں کا انا للہ ہو گیا. پوری دنیا میں ایک تباہی مچی ہوئی ہے. یورپ امریکہ میں تو لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوئے کہ ہمارے ٹھوک دو پہلے، اور ہمارے یہاں اسی پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ یوں ہو جائے گا اور فلانا ہو جائے گا اور ڈمکانا ہو جائے گا. تو جس بھی ڈاکٹر سے ہم نے پوچھا ہے سارے تھوڑی بے وقوف ہوں گے، دو چار چلو آدمی کہتے ہیں سٹیا گئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایمان والے کہتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم. یہ بہت اہم آیت ہے اس پارے کی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ورحمہ، اور عمومی رحمت بھی. رحمت ایک عام رحمت، اور صلوات جو اللہ کی مخصوص قسم کی رحمتیں جو خاص خاص لوگوں پہ نازل ہوتی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ٹینشن نہیں لینا بھائی. پریشانیوں میں دو چیزیں سوچنی ہے بھائی، اللہ کے ہیں اور اس کا اجر ہمیں ملے گا. تو یہ دو چیزیں جو سوچے گا وہ ریلیکس بھی ہو جائے گا، اور اس کو اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی اس کے اوپر نازل ہوں گی. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. فرمایا یہی لوگ سیدھے ہدایت پر ہیں. صرف نماز روزہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ غم میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس غم کو کیسے سامنا کرتا ہے، اس پریشانی کا کیسے سامنا کرتا ہے. اور مسلمان کے لیے تو یہ ٹینشنیں اس لیے بھی رحمت بن جاتی ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کے چھوٹنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ کبھی ان کے باپ دادا نے سنا بھی نہیں ہوگا. تو جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو اس وبا میں ہمیں کم از کم بے حیائی سے توبہ کی توفیق تو ملنی چاہیے. بہت سے لوگوں کو الحمدللہ توفیق ملی ہے. تو یہ بھی تو ایک اللہ کی رحمت ہے کہ جو گناہ ان سے نہیں چھوٹ رہا تھا ایک وبا نے ان سے وہ گناہ چھڑوا دیا. تو اور بہت سارے گناہ ہیں جو وباؤں میں چھوٹ جاتے ہیں. آپ دیکھیں جو ہے کتنے سارے جرائم ہیں جو معاشرے میں چلو وقتی طور پر ہی بند ہوئے لیکن ہو گئے الحمدللہ. بہت سے جرائم ہو بھی رہے ہیں، ان کو بھی ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس طرح سے یہ وبائیں اور یہ آزمائشیں مسلمان کے حق میں رحمت بن جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جس پر اللہ چاہتا ہے مسلط کرتا ہے، لیکن اسے مومنین کے حق میں اللہ رحمت بنا دیتا ہے. تو یاد رکھے ہر مومن کے حق میں نہیں، وہ مومن جو صبر کرے گا اور وباؤں میں گناہ سے توبہ کی کوشش کرے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اس کے لیے یہ وبائیں رحمت بن جاتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کچھ ہم نے کہا سنا اس میں کمی کوتاہی معاف فرمائے اور ان آیات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.